الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجلى في سلطانه وعظم في أركانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه وأحاط بكل شيء علم وهو في مكانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال باري المسبوقات داحي المتحوات جبار الأرضين والسماوات ولا اشتبهت عليه الخفيات ولم يخف عليه المكنونات قدوس سبوح رب الملائكة والروح رب الجنة والناس الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي المطلبي أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على إمام زماننا هذا روحي وأرواح المؤمنين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا واللعنة الدائمة الأزلية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صلوات على محمد نعرہ تکبیر مل کے اللہ کی عظمت کبریائی بڑائی کا اعلان فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت مل کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خاندان زہرا پہ مل کے بلند تر صلوات میرے نہایت واجب الاحترام سادات عزام بزرگان دین مومنین کرام اور بالخصوص میرے نوجوان دوست اس متبرک مجلس عزا کے لیے سورہ مبارکہ آل عمران کی 89 نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ارشاد پروردگار ہے توجہ چاہیے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور اپنے حبیب سے خطاب کرتے ہوئے انہیں ایک واقعہ یاد دلا رہا ہے تھوڑا سا جاگیے گا پڑھ لکھے دوست یعنی اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر اپنے حبیب کو ایک واقعہ یاد دلا رہا ہے واقعہ پہلے ہو چکا ہے اس کی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے فرمایا میرا حبیب یاد کر اس وقت کو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ
میثاق النبیین کہ جب اللہ نے انبیاء ما سبق سے، انبیاء سابقین سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ یہ جو آیت میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کو آیہ میثاق کہا جاتا ہے۔ یعنی قرآن مجید کی 6666 آیتوں میں یہ آیت آیہ میثاق کہلاتی ہے، آیہ عہد، آیہ وعدہ۔ قرآن سارے کا سارا معجزہ ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف معجزہ ہے۔ بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن معجزہ ہے۔ سر اٹھائیے گا، جملہ ہدیہ کرو۔ معجزے میں معجزہ یہ ہے کہ جو آیت اہل بیت سے منسوخ ہو جاتی ہے وہ قرآن میں بھی ممتاز ہو جاتی ہے۔ اللہ سلامت رکھے، مولا زندگی دے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی قرآن میں جو آیت اہل بیت سے منسوخ ہو جاتی ہے وہ معجزے میں معجزہ رکھتی ہے، اس کا امتیاز دوسری آیتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ جیسے آیہ میثاق، جیسے آیہ مباہلہ، جیسے آیہ مودت، جیسے آیہ تطہیر۔ توجہ ہے؟ یعنی یہ ساری آیتیں اہل بیت سے منسوب ہیں، اور ان منسوب آیتوں میں سے یہ آیت ہے آیہ میثاق، آیہ عہد، آیہ وعدہ۔ اللہ اپنے حبیب کو ایک واقعہ یاد دلا رہا ہے کہ میرا حبیب یاد کر اس وقت کو، توجہ کیجئے گا، یہ تمہیدی منزلیں ہیں، تمہیدی گفتگو ہے، اس پہ توجہ چاہیے۔ یاد کر اس وقت کو جب میں نے انبیاء ما سبق سے، بھائی جان، انبیاء سابقین سے ایک عہد لیا، ایک وعدہ لیا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ خدا نے کہا لما اتیتکم من کتاب و حکمہ، اے گروہ انبیاء میں نے تمہیں کتاب، حکمت، نبوت، رسالت عطا کی ہے، لیکن تمہاری نبوت و رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک میرا ایک رسول تمہاری نبوتوں کی تصدیق نہیں کر دے۔ میرا ساتھ دیں گے جی جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں۔ مجھے بھی پڑھنا قصیدہ ہے اور پڑھنا ولایت علی کا قصیدہ ہے، لیکن شوکت بھائی نے اپنے اشعار میں پڑھا ہے، میں نے قرآن کی آیتوں سے پڑھا۔ توجہ ہے صاحبان، یہ میرا ساتھ دیجئے گا۔ خدا نے کہا کہ اے گروہ انبیاء میری نبوت و رسالت اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک میرا ایک رسول تمہاری نبوتوں کی، تمہاری رسالتوں کی تصدیق نہیں کر دیتا۔ جب میرا نبی تمہاری نبوت و رسالت کی تصدیق کر دے تو اے انبیاء ما سبق تمہارے دو فریضے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ کون سے دو فریضے؟ پہلا فریضہ، توجہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب نے مل کر میرے اس رسول پر ایمان لانا ہے۔ بھائی جان جاگے گا جو صاحبان تشریف فرما ہے، قرآن ہے، قرآن ہے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، سلامت رہے مولا آپ کو زندگی دے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، بیٹا دیکھو میری طرف، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب نے مل کر میرے اس رسول مصدق پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنْصُرُنَّ بِهِ، اور میرے اس رسول کی نصرت بھی کرنی ہے، میرے اس رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ اللہ انبیاء ما سبق سے کہہ رہے ہیں۔ ایک فریضہ، توجہ، ایک فریضہ ہمارے رسول کا ہے، اور وہ فریضہ یہ ہے کہ ہمارے رسول انبیاء ما سبق کی تصدیق کریں گے۔ اس لیے ہمارے رسول کے بہت سارے ناموں میں سے، بہت سارے القابات میں سے ایک لقب ہے رسول مصدق، یعنی تصدیق کرنے والا رسول۔ توجہ ہے یا نہیں؟ رسول مصدق اس رسول کو کہا جاتا ہے جو تصدیق کرنے والا ہو۔ یعنی عظمت مصطفیٰ یہ ہے کہ بنائے ہوئے سارے کے سارے نبی اللہ کے ہیں، لیکن تصدیق ہمارے رسول کر رہے ہیں۔
مولا زندگی دے آپ توجہ ہے یا نہیں؟ یعنی سارے کے سارے انبیاء اللہ نے بنائے، عہدہ نبوت اللہ نے ادا کیا، لیکن کہا کہ جب تک میرا رسول تصدیق نہیں کرے گا تمہاری نبوت و رسالت مکمل نہیں ہوگی۔ اور ہمارے رسول نے تصدیق کی تو یہ نبی رہے اور جاگے گا۔ انبیاء نے بھی تھوڑی سی بیٹا اس کی آواز کو درست کرو اور تھوڑی آواز تیز کر دو، سارے انبیاء تمام مسلمانوں کی، یہ تمہیدی گفتگو ہے، اس میں توجہ چاہیے، نتیجہ فکر انشاءاللہ آپ کے ذوق ایمانی میں اضافہ کریں گے۔ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں سے صرف شیعہ امامیہ فرقہ ایسا ہے جو انبیاء کو معصوم مانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہیں، منزہ عن الخطا ہیں، ٹھیک ہے، اور وعدے کی خلاف ورزی کرنا یہ خلاف عصمت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ اپنے وعدوں کو وفا کرو، اس لیے کہ ایمان کی علامت ہے ایفائے عہد کرنا۔ لا دین من لا عہد لہ، رسول کی حدیث ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی عہد نہیں ہے۔ جب امت مصطفیٰ کو یہ حکم ہے تو وہ جو اللہ نے نبی بنا کے بھیجے، کیا انہوں نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے ہوں گے؟ کیا وعدہ لیا تھا اللہ نے؟ آیا میثاق ہے، آیا وعدہ ہے کہ تم سب مل کر میرے رسول پر ایمان لاؤ گے۔ اب میں پڑھے لکھے مجمع سے صاحبان علم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا انبیاء ہمارے رسول پر ایمان لے کر آئے یا نہیں؟ سارے کہیں گے انبیاء معصوم ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرنا خلاف عصمت ہے۔ سارے نبی ہمارے رسول پر ایمان لے کر آئے، ہمارے رسول نے ان کی تصدیق کی، اور ان سارے انبیاء اور رسولوں نے ہمارے نبی پر ایمان لے کر آئے۔ اب سر اٹھائیے گا جی، تمہیدی منزلیں ختم کر رہا ہوں۔ جب سارے نبی، قبلہ توجہ کیجئے، ہمارے رسول خاتم پر ایمان لے کر آئے تو کوئی ایک ایمان لے کر آئے، واحد، فرد واحد، تو اسے کہا جاتا ہے مومن، اور بہت سارے مل کر ایمان لے کر آئے تو انہیں کہا جاتا ہے مومنین۔ آپ تھکے ہوئے بیٹھے ہیں، تھوڑا سا جاگے گا، میں نتیجہ فکر دے رہا ہوں، اللہ زندگی دے۔ ایک فرد ایمان لے کر آئے، میں بات اور آسان کروں، بیٹا سر اٹھاؤ، موبائل بند کرو، میری طرف دیکھو۔ ایک بندہ یا ایک نبی ایمان لے کر آئے تو اسے کہتے ہیں مومن، اور بہت سارے مل کر قبلہ ایمان لے کر آئیں تو انہیں صیغہ جمع سے یاد کیا جائے گا، وہ بنیں گے مومنین۔ اب اللہ نے ایک نبی سے ایمان لانے کا نہیں کہا، اللہ نے انبیاء ما سبق سے سوائے ہمارے رسول کے سارے نبیوں سے کہا کہ میرے رسول مصدق پر، رسول خاتم پر ایمان لے کر آؤ۔ یہ سب کے سب ایمان لے کر آئے، اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ نبی رہے، اگر ایمان نہ لاتے نبی نہ رہتے۔ مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے۔ اگر ایمان نہ لاتے تو نبی نہ رہتے۔ ان کا قبلہ نبی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہمارے رسول پر ایمان لے کر آئے۔ توجہ کیجئے گا، ایک ایمان لے کر آئے نبی تو مومن، اور بہت سارے مل کر ایمان لے کر آئے تو مومنین۔ یہ کن پر ایمان لے کر آئے؟ رسول مصدق پر، ہمارے رسول پر۔ اب یہ جو ایمان لانے والے ہیں انبیاء، یہ تو بن گئے مومنین۔ اب جس پر ایمان لانا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ بس یہی میری گفتگو ہے، توجہ کیجئے گا۔ جس پر ایمان لے کر آنا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ اب جب میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں تو اس سٹیٹس کو بھی واضح کرنے کے لیے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ اب سارے انبیاء، میرے بچے توجہ، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے، سارے انبیاء ہیں مومنین، اور جس پر ایمان لے کر آئے اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ احزاب، قرآن مجید کا 33واں سورہ 6 نمبر آیت، اللہ نے ارشاد فرمایا، توجہ، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ خدا نے فرمایا نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔
مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ بھائی دیکھو میری طرف، اولا بالتصرف ہوتا ہے، ان کی جانوں کا مالک ہوتا ہے۔ اولا کا مطلب النبی اولا بالمؤمنین، یعنی نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہوتا ہے۔ نبی مومنین کے نفوس پر اولا بالتصرف ہوتا ہے۔ اس کا سلیس اور آسان ترجمہ یہ بنتا ہے کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ اب ایک کم 1,24,000 انبیاء ہیں مومنین، اور ہمارا نبی ہے ان سب کا مولا۔ نہیں آپ تھکے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ذہن بلند رکھیں۔ میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں، پڑھنے کے دوستوں میں پڑھ رہا ہوں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ قرآن حدیث نہیں ہے، اور سورہ احزاب ہے۔ اللہ نے مومنین کا اور نبی کا رشتہ اور تعلق بتایا کہ نبی مومنوں کا مولا ہوتا ہے۔ اب ایک کم 1,00,000، توجہ، ایک کم 1,24,000 انبیاء ہیں مومنین، اور ہمارا نبی ہے ان سب کا مولا۔ ہمارے نبی ہے ان سب کے مولا۔ اب اگر اللہ کسی میدان میں ایک کم 1,24,000 انبیاء کو جمع کرے، اور اس انبیاء کے مجمع میں رسول کو کھڑا کرے اور کہے میرا حبیب تو ان سے پوچھ تو کس کس کا مولا ہے، زندگی ہو توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ مولا آپ کو زندگی دے۔ کسی میدان میں خالق کائنات ایک کم 1,24,000 انبیاء کو جمع کرے، اور اس انبیاء کے مجمع میں رسول کو کھڑا کرے اور کہے کہ میرا حبیب ان سے پوچھ تو کس کس کا مولا ہے۔ کوشش کیجئے گا جی کہ آپ کے ذہن میرے لفظوں کے ساتھ سفر کریں، اور ہم ولایت امیر المومنین کا قصیدہ پڑھیں۔ توجہ، جب نبی کھڑے ہو کر پوچھیں گے اے گروہ انبیاء بتاؤ میں کس کس کا مولا، تو حضرت آدم کہیں گے میرے مولا، شیس کہیں گے میرے مولا، یافس کہیں گے میرے مولا، کینان کہیں گے میرے مولا، مدرکہ کہیں گے میرے مولا، یشو کہیں گے میرے مولا، منشی کہیں گے میرے مولا، الیاس کہیں گے میرے مولا، عزیہ کہیں گے میرے مولا، عزکیہ کہیں گے میرے مولا، دانیال کہیں گے میرے مولا، مدرکہ کہیں گے میرے مولا، یشو کہیں گے میرے مولا، نوح کہیں گے میرے مولا، سام کہیں گے میرے مولا، ابراہیم کہیں گے میرے مولا، اسماعیل کہیں گے میرے مولا، اسحاق کہیں گے میرے مولا، یوسف کہیں گے میرے مولا، یعقوب کہیں گے میرے مولا، بنیامین کہیں گے میرے مولا، موسیٰ کہیں گے میرے مولا، ہارون کہیں گے میرے مولا، عیسیٰ کہیں گے میرے مولا۔ ایک کم 1,24,000 انبیاء رسول سے مخاطب ہو کے کہیں گے آپ میرے مولا، آپ میرے مولا، آپ میرے مولا۔ رسول کہیں گے اے گروہ انبیاء جو بھی مجھے مولا مانتا ہے وہ پھر سن لے من کنت مولا توجہ ہے یا نہیں؟ توجہ ہے؟ نبی ہے مومنین، اور ہمارا نبی ہے ان سب کا مولا، اور نبی نے غدیر میں کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ آپ کے یہاں گامِ شامی قبلہ زیدی صاحب مدرس تھے، ان کے پاس کچھ ذاکرین علماء آئے، کہا کہ ہم مومنین کو اور عالم اسلام کو مولا علی کے فضائل سناتے ہیں، لیکن لوگ پھر بھی علی کو مولا نہیں مانتے۔ تو زیدی صاحب نے کہا ان کی مجبوری ہے،
کہا کیا مجبوری ہے؟ کہا نبی نے اس مجبوری کا اظہار غدیر میں کر دیا تھا۔ کہا کیا؟ کہا نبی نے کب کہا تھا میں تم سب کا مولا؟ آپ تھکے ہوئے تو میرا ساتھ ہے سر۔ غدیر میں نبی نے کب کہا کہ میں تم سب کا مولا؟ نا، نبی نے قید رکھی، فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ یعنی نبی نے غدیر میں فیصلہ کر دیا کہ جو علی کو مولا نہیں مانتا وہ نبی کو بھی مولا نہیں مانتا۔ آپ کے اس بھائی نے، میں نے اس سال آپ کے بحریہ چون میں عشرہ پڑھا، دوران عشرہ 3 محرم کو میں نے ایک جملہ کہا، وہ غدیر سے متعلق جملہ تھا۔ میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرتا چلا جاؤں۔ ابھی آپ یہاں ماشاءاللہ امام بارگاہ میں چلتے ہوئے پنکھوں میں، ٹھنڈی ہوا میں، ٹھنڈی فضا میں غدیر سن رہے ہیں، لیکن جب جلسہ غدیر رسول نے منعقد کیا تھا تو وہ سخت گرمی میں تھا، اور وہ جلسہ ایک دن پر مشتمل نہیں تھا، 3 دن تک جلسہ غدیر رہا۔ توجہ ہے، 3 دن تک، اور اتنی گرمی تھی غدیر میں نے روایت دیکھی ہے، توجہ کیجیے، کہ وہ احرام جو حاجیوں نے حج کے بعد اپنے سامان میں رکھ دیے تھے غدیر میں پھر نکال لی۔ کیوں؟ احرام کی ہوتی ہے قبلہ 2 چادریں، ایک اوپر لی جاتی ہے چادر کے طور پر اور ایک لون کے طور پر لی جاتی ہے، تو یہ 2 چادریں نکال کر اصحاب رسول نے ایک چادر سر پہ رکھی اور ایک پاؤں کے نیچے رکھی۔ کیوں؟ گرمی اوپر سے بھی تھی، آپ تھکے ہوئے ہیں، اور گرمی نیچے سے بھی صحرا کی گرمی تھی، ایسا ہے یا نہیں؟ تو جملہ میں نے کہا قدر کیجئے گا، خدا کی قسم تاریخی جملہ ہے، اور اس کا لوگوں نے سوشل میڈیا پہ بڑا اس کو اپلوڈ کیا، میں جملہ پھر ہدیہ کر دیتا ہوں۔ یہ استعارہ ہے کہ غدیر میں گرمی تھی اور سارے جتنے بھی 3 سٹار حاجی تھے سارے گنجے تھے، جو ہے یعنی حاجی تھے، صحابی تھے، نمازی تھے، 3 سٹار تھے، اور تھے بھی گنجے، سروں پر بال نہیں تھے چونکہ تازہ حج کر کے آئے تھے۔ تو عزیزوں اتنی گرمی تھی غدیر میں، یہ میں نے بتا دیا 3 دن گرمی میں جلسہ ہوا، قبلہ قدر کیجئے گا، اتنی گرمی تھی کہ اس کی آگ آج بھی کچھ لوگوں کو لگی ہوئی۔ اور آگ کے لوگوں کو لگی ہے۔ ابھی مجھ سے پہلے پاکستان کے عظیم شاعر شوکت بھائی پڑھ رہے تھے، اور یہ شوکت بھائی کے ہی 4 مصرے ہدیہ کروں، سنیں گے؟ یہ کم لوگوں نے بسم اللہ کہا۔ بھائی جان شعر کو شعر بن کے سنا جاتا، اور جب شعر خدا کی شان میں، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ شعر خدا کی شان، اور جب ربائی پڑھی جاتی ہے تو اس کے ہوتے ہیں 4 مصرے۔ ربائی کا مطلب 4 مصرے، پہلے 3 پہ نتیجہ نہیں ہوتا۔ میں تھکا ہوں، بڑا سفر کر کے آیا ہوں، ایسا یہ نہیں، پہلے 3 مصروں پہ نتیجہ ہوتا ہے 4تھی جگہ پر، 4تھے مصرے پہ، ٹھیک ہے؟ آپ کتنے لگے ہوئے سنیے گا۔ اب شوکت بھائی کا مزاج تو میرا مزاج نہیں ہے، میں اتنا سختی ہوں، وہ شاعر ہے، لیکن ان کا چونکہ شعر ہے اس لیے ان کے نام سے پڑھ رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، یہاں پہ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے غازہ۔
غازہ کہتے ہیں خوبصورتی کو، چہرے پر لگایا جاتا ہے، کوئی پاؤڈر سا ہے، وہ چہرے کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، اسے کہا جاتا ہے غازہ۔ وہ لکھتے ہیں رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے۔ بھائی جان توجہ آئی نہیں ہے؟ رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے۔ نہیں آپ اس معیار پہ نہیں آ رہے۔ رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے۔ وہ لکھتے کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں۔ اللہ زندگی دے آپ کو مولا سلامت رکھے۔ چوتھی جگہ پہ نتیجہ ہے رخسار ممکنات کا غازہ غدیر ہے، انسانیت کے جسم میں تازہ غدیر ہے، کلمہ پڑھا جنہوں نے خلافت کے شوق میں، ان سب کی بے بسی کا جنازہ غدیر۔ توجہ آئی نہیں؟ شوکت بھائی نے جاتے جاتے مجھے ایک گلا درست کرنے کا نسخہ بتایا، تو میں نے کہا میں ان کا ایک شعر سنا کے ان کا شکریہ ادا کروں۔ مل کے صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو زندگی دے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ یہ جتنی میں نے ابھی تک گفتگو کی ہے یہ تمہیدی گفتگو تھی، ٹھیک ہے؟ اب جس مقصد کے لیے میں نے یہ جملے کہے وہ جملے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ غدیر میں قبلہ نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا، ٹھیک ہے؟ اعلان ہوا ولایت امیر المومنین کا غدیر میں، تو اس مجمع میں ایک علی کی ولایت کا دشمن موجود تھا جس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری۔ توجہ ہے؟ اچھا واقعہ درست ہے، یہ غدیر میں ہوا یا مدینے میں ہوا اس کے وقوع پذیر ہونے میں اختلاف ہے، لیکن یہ واقعہ وقوع پذیر ہوا اس میں کوئی اختلاف نہیں، ٹھیک ہے؟ جگہ کا اختلاف ہے، یا غدیر میں ہوا، توجہ، یا کہا ہوا مدینے میں۔ اچھا دونوں واقعات تاریخ میں مورخین نے دونوں کو لکھا کہ جب مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اعلان ہوا تو یہ اونٹ پر سوار تھا حارث بن نعمان فہری۔ جب علی کی ولایت کا اعلان سنا تو مجمع میں سے نکل آیا اونٹ پہ سوار رسول اللہ کے سامنے آئے اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ اعلان ولایت علی آپ نے اپنی طرف سے کیا یا اللہ کی طرف سے؟ رسول نے کہا میں مأمور ہوں خدا کی طرف سے، میں کچھ بھی اپنی طرف سے نہیں کرتا، میں وہی کہتا ہوں جو وحی ہوتی ہے۔ جو ہے یعنی یہ خدا نے مجھے حکم دیا، اور شیعہ عقیدہ یہ ہے، بھائی جان توجہ کیجئے گا، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ ہم یہ نہیں سمجھتے، نہ یہ کہتے، نہ یہ عقیدہ رکھتے کہ غدیر میں نبی نے علی کو مولا بنایا، نہیں بنایا، نہیں اعلان کیا، بنایا اس نے۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا وہ پیغام جو میں تجھ پر پہلے نازل کر چکا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتِي، اور اگر تم نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ توجہ ہے؟ یعنی رسول نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ جب اس نے سنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو یہ مجمع میں سے نکلا یوں، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، میری طرف دیکھے گا، اور کہتا ہے اللہم ان کان ھذا من عندک فانطر علی حجارۃ من السماء، پروردگار اگر یہ اعلان ولایت غدیر تیری طرف سے تو مجھ پر آسمان سے پتھر برسا۔ تھوڑا سا جاگیے جی۔ اچھا یہ کون تھا حارث بن نعمان فہری؟ علی کی ولایت کا دشمن۔ میں دیہات میں ہوتا، بھائی جان پڑھے لکھے نوجوان دوست قدر کریں گے، ایک جملہ کہا جاتا ہے، ایک جملہ سمجھا جاتا ہے۔ میں دیہات میں ہوتا تو جملہ ضائع چلا جاتا، دکھ نہ ہوتا،
لیکن شہر میں پڑھ رہا ہوں، قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، صاحبان بصیرت میں پڑھ رہا ہوں، جملہ ضائع نہ جائے. یہ تھا علی کا دشمن، ٹھیک ہے، سوار اونٹ پہ تھا. علی کا دشمن ہو یا علی کی دشمن، مولا سلامت رکھے. توجہ ہے، مولا زندگی دے آپ کو، مولا سلامت رکھے. بھائی جان سوار اونٹ پہ ہوتے، توجہ ہے صاحبان یا نہیں؟ یہ کہتا ہے مجھ پر پروردگار آسمان سے پتھر برسا. خدا کہتا ہے سأل سائل بعذاب الوقت للکافرین لیس له الدافع. سوال کرنے والے نے ایسے عذاب کا سوال کیا جو کافروں کے لیے. توجہ ہے، اس پہ نہیں بولوں گا، قرآن میں آیت موجود ہے. قبلہ اس پر آسمان سے پتھر برسا، ٹھیک ہے، اور سوار سواری سمیت ہلاک ہوا. یہ جو غدیر میں علی کی ولایت کا دشمن تھا، اس پر عذاب آیا. توجہ کیجئے گا، اس کا نام تھا حارث. جاگیے گا، میں جملہ ہدیہ کر رہا ہوں. میں نے کہا تھا کہ تمہیدی گفتگو ختم ہے اور نتیجہ فکر دے رہا ہوں، توجہ چاہیے. میں اپنے بچوں نوجوان دوستوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اس کا نام تھا حارث بن نعمان فہری، ٹھیک ہے. میں جلدی جلدی تاریخ کے اوراق کی برگردانی کرتا ہوں اور آپ کو لے چلتا ہوں خیبر کے میدان میں. خیبر کے میدان میں علی نے خیبر کو فتح کیا. جب علی میدان میں آئے تو علی کے مقابلے میں 3 بھائی آئے، 3 بھائی سورما یہودی بھائی. کون؟ مرحب، انتر اور حارث. تو میرے بچوں، میرے نوجوان دوستوں، میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں، میرا ساتھ دو. کون سے 3 بھائی آئے؟ اور سلامت رکھیے، مرحب، انتر، حارث. یہ تینوں بھائی تھے. ان میں سے بڑا بھائی تھا حارث. اور یہ جو جنگ ہوئی، یہ ہوئی یہودیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. سر اٹھانا، کن سے جنگ ہوئی ہے خیبر کی؟ قبلہ یہودیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور یہ تینوں بھائی تھے یہودی، ٹھیک ہے. سب سے پہلے جب مرحب مقابلے میں آیا تو مولا علی علیہ السلام نے مرحب کے سامنے رجز پڑھا. مولا علی نے اپنی زندگی میں 82 جنگیں لڑی. ہر جنگ میں علی نے اپنا تعارف اپنی باپ کے ذریعہ سے کرایا. لیکن یہ واحد جنگ ہے جنگ خیبر کہ جس میں علی نے اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعہ سے کروایا. فرمایا علمتنی یا مرحب انا الذی سمتنی امی حیدرہ زرغام و عجام ولیث الکسورہ. جان لے مرحب، میں وہ ہوں جس کی ماں نے، میرا ساتھ دینا جی، جس کا نام حیدر رکھا. مولا علی سے پوچھا گیا یا علی آپ نے ہر جنگ میں اپنے باپ کے ذریعے سے تعارف کروایا، اس کے سامنے ماں کے ذریعے تعارف کیوں کروایا؟ علی فرماتے میں جانتا تھا کہ مرحب کی ماں نے مرحب کو وصیت کی تھی سب سے لڑنا. بھائی جان جاگے جاگے بیٹا جاگنا. سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا، اسی کے ہاتھوں تیری موت ہے. بھائی جان خدا کی قسم مجبوری ہوتی ہے، پہلے 2-3 پرچے میں جھیل رہا ہوں اور میں بڑا محتاط ہو کے پڑھتا ہوں. بتائیں کو میں نے اپنی گفتگو میں بیان کرنا کسی حد تک کام کیا ہے، لیکن بہرحال آپ عارف سمجھدار لوگ ہیں. ایک بات کہی جاتی ہے اور ایک بات سمجھی جاتی ہے. جہاں تک ممبر اجازت دے گا بات کہنے کی میں کہوں گا، اور جو سمجھے گا مجھے اس کے چہروں سے پتہ چل جائے گا. مرحب، انتر، حارث تھے یہودی، ٹھیک ہے. ان یہودیوں کی ماں نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. یہودیوں کی ماں نے کہا تھا کہ سب سے لڑنا، حیدر سے نہ لڑنا. افسوس تو اس بات کا ہے کہ یہودیوں کی ماں کی سمجھ میں آ گیا علی سے نہیں لڑنا. نعرہ حیدر
حیدری. اللہ اکبر. مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ ہے یا نہیں؟ اب سر اٹھائیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بڑے پیارے انداز سے آپ سن رہے. نتیجہ فکر دیتا ہوں, توجہ کیجئے گا. یہ واحد جنگ ہے کہ جس میں مولا علی علیہ السلام نے اپنا تعارف اپنی ماں کے ذریعہ سے کروایا. بھائی جان ایک جملہ اور کہہ دوں, میرے یہاں ہوٹوں پہ مچل رہا ہے یہ جملہ. خدا کی قسم نہیں کہوں گا تو سمجھوں گا مجلس مکمل نہیں ہوئی. جب علی مقابلے پہ آئے اور مرحب اندر حارث بیٹھے تھے قلعہ میں, ایک نجومی ساتھ تھا. علی جب آئے تو یہ تینوں بھائی جب صاحب باہر نکال کر دیکھتے تھے تو جو لشکر اسلام آتا تھا وہ دیکھ کے ہی بھاگ جاتا تھا. لیکن جب علی آئے, علی نے ایک نگاہ قلعہ قموس پہ ڈالی اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے علم کو پتھر میں گاڑ دیا. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ؟ جو میرا ساتھ دے سکتے ہو ساتھ ضرور دینا. اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے علم کو پتھر میں گاڑ دیا. جب پتھر میں گاڑا تو ایک مرتبہ مرحب نجومی سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ کہا مرحب گھبرا نہیں, اس میں اس آنے والے کا کمال نہیں ہے. کہا کیا ہے؟ کہا کہ ایک ستارہ ہے جو ایک خاص برج کے سامنے آتا ہے, اور جب وہ ستارہ اس برج کے سامنے آتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے. اس جوان کو پتا تھا کہ ابھی وہ وقت ہے. جب وہ ستارہ اس برج کے سامنے آیا تو اس نے علم کو پتھر میں گاڑ دیا. علی نے سنا, ایک مرتبہ علم کو اکھاڑا, پھر گاڑا, پھر اکھاڑا. اور وہ میرے ساتھ بیٹھے, ایک مرتبہ پھر اکھاڑا, پھر گاڑا. جب 7 مرتبہ ایسا کیا, مرحب کہتا کیا ہوا؟ کہا وہ اور تھے, یہ اور ہے. اس کی فقط فرش میں حکومت نہیں ہے, عرش میں بھی حکومت. جو ہے یا نہیں ہے؟ حضرت شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کا نعرہ لگانے سے بہتر تھا کہ حیدر کا تذکرہ ہو رہا تھا, یہاں حیدر کا نعرہ لگتا. سارے مل کے بولے حیدر, نعرہ حیدری. توجہ ہے. 3 بھائی تھے اور ایک کا نام مرحب, ایک کا نام اور ایک کا نام حارث. ٹھیک ہے, یہ تینوں بھائی تھے یہودی. ٹھیک ہے, اور بڑا بھائی تھا کون آگا؟ حارث. ساتھ دیجیے گا میرے بچے میرے نوجوان دوست جو باہر مومنین بیٹھے, سب کی توجہ چاہتا ہوں. ان تینوں بھائیوں کو علی نے مارا. لاہور ہے بھائی, لاہور ہے, اس سے زیادہ تو میں کھول کے پڑھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے, مرحب کو بھی, انتر کو بھی, حارث کو. ٹھیک ہے, توجہ کیجئے گا. بڑا بھائی کون تھا؟ حارث. یہ جو خیبر والا حارث تھا یہ علی کے دشمن نہیں تھے. توجہ, یہودی مولا علی کے دشمن نہیں. میں جملہ یہ کر رہا ہوں, توجہ چاہیے. یہودی اللہ کے دشمن. جی چوک کر گئے, میں جملہ بہتر کروں. یہودی علی کے اللہ کے دشمن نہیں ہے. مجمع میرے ساتھ, مولا زندگی دے آپ کو, مولا سلامت رکھے. یہودی مولا علی علیہ السلام کے اللہ کے دشمن. کیسے اللہ کے دشمن؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر اللہ کا بیٹا, یعنی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں حضرت عزیر علیہ السلام. عزیز اور عزیر دونوں بھائی تھے. حضرت عزیر کو ابن اللہ کہتے ہیں, جیسے کہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو العیاذ باللہ ابن اللہ کہتے ہیں. ایسے یہودی حضرت عزیر کو
الیاذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سر اٹھائیے گا. یہودی ہیں علی کے اللہ کے دشمن. سر اٹھائیے گا بھائی جان. اگر سر ہلا کے سنیں گے تو نہیں پڑھ پاؤں گا. مجھے آپ کی توجہ چاہیے، اور یہ تاریخی جملہ ہے جو آپ بھی ہدیہ کر رہے ہیں، اور اپنے بچوں اور نوجوانوں دوستوں کی توجہ چاہتا ہے جو بارگاہ میں، یہ جو باہر کھڑے، قدر کیجئے گا جملے کی. یہودی علی کے دشمن نہیں، یہودی ہے اللہ کے دشمن. یہ جو حارث ہے خیبر والا، یہ علی کا دشمن نہیں تھا، یہ اللہ کا دشمن تھا. اور جو غدیر میں آیا، دیکھا آپ سار ہلا رہے، آپ سار ہلا رہے، میرا ساتھ دیجئے گا. جو غدیر میں حارث آیا وہ اللہ کا دشمن نہیں تھا، حج کر کے آیا، نمازیں پڑھ رہا، تازہ حاجی ہے، 3 سال ہے. وہ اللہ کا دشمن نہیں ہے، وہ ہے علی کا دشمن. اب تاریخ نے 2 حارث دکھائے، ایک ہے خیبر والا اور ایک ہے غدیر والا. سر اٹھانا. جو تھا خیبر والا وہ تھا اللہ کا دشمن، جو تھا غدیر والا وہ تھا علی کا دشمن. جو تھا اللہ کا دشمن اسے علی نے مارا. بولو میرے ساتھ صاحبان بیٹھے. جو تھا اللہ کا دشمن اسے علی نے مارا، اور جو تھا علی کا دشمن اسے اللہ نے مارا. گویا اللہ اور علی میں یہ طے ہو چکا ہے کیا؟ اللہ کے دشمنوں کو علی مارے گا، علی کے دشمنوں کو. ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ تاریخ اٹھا کے دیکھیں مولا کی زندگی میں مولا علی نے اپنے دشمنوں کو تو چھوڑ دیا. بڑی مثالیں ہیں تاریخ میں بڑی مثالیں مولا علی کی حیات طیبہ کی، کہ مولا علی نے اپنے دشمنوں کو چھوڑ دیا لیکن اپنے اللہ کے دشمن کو نہیں چھوڑا. لہٰذا کبھی بھی علی کے اللہ کی دشمنی مول نہ لے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ علی کے اللہ کی دشمنی، اور جو علی کا اللہ ہے وہی ہمارا اللہ. علی امام الموحدین، علی توحید پرستوں کا امام ہے. میں جملہ کہہ دوں، میں اکثر ممبروں سے کہتا رہتا ہوں، کیونکہ قدیر پڑھ رہا ہوں تو یہ جملہ کہہ دوں، آپ میرا ساتھ دیں گے، ساتھ مل کے میرے نعرہ لگائیں گے. عزیزوں، میں اکثر ممبروں پہ کہا کرتا ہوں، ہم بھائی جان توجہ، ہم نہ سقیفائی ہیں، ہم نہ نصیری ہیں. ساتھ دے جو میرا دے سکتے ہیں. ہم نہ سقیفائی ہیں، ہم نہ نصیری ہیں. ہم کل بھی غدیری تھے، آج بھی غدیری ہے. اور غدیر کا ایک ہی نعرہ ہے کیا؟ زبان کے ساتھ دل بولا، علی بولا، علی بولا، علی بولا، نعرہ حیدری. توجہ ہے یا نہیں؟ علی امام الموحدین، اور اس گھر کا ہر فرد علی ہے. ہر فرد محمد بھی ہے اور ہر فرد علی بھی. میرا پرانا جملہ ہے، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ فرش پہ ہوں تو سارے محمد ہیں، عرش پہ ہوں تو سارے علی ہیں. توجہ ہے عزیزو. اسی علی کے علی پوتے کی آج تابوت کی شبی برآمد ہے. اجر و قربان. مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے تسلی سے مسائل پڑھنے دیجیے. میں بہت کم شہادت پڑھتا ہوں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی، صرف پہلے عشرے میں پڑھتا ہوں یا اس مقام پہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ جناب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے مسائل پڑھنے کے جو روایات میں طریقے وارد ہوئے ہیں وہ تمام شہداء سے ہٹ کر ہیں.
شہادت پڑھنے کا بھی الگ طریقہ ہے اور سننے کا بھی الگ طریقہ ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، صرف ایک جملہ، چونکہ میرے مجمع میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے، امام حسین علیہ السلام نے بیٹا توجہ کر دی اپنے بیٹے علی اکبر کے لیے کربلا کے میدان میں ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ امام کوئی بھی جملہ مبالغہ آرائی پر مبنی ارشاد نہیں فرماتے، کسی کی ناجائز تعریف نہیں کرتے، جو اہل ہو جس جملے کا امام وقت وہی جملے اس کے لیے ادا کرتے ہیں۔ اور کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام نے جو جملے اپنے بیٹے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے بیان فرمائے، وہ کربلا کے کسی شہید کے لیے بیان نہیں فرمائے۔ اور وہ جملے سنیں گے کیا تھے؟ جب علی اکبر کو اجازت دی اور علی اکبر میدان کی طرف چلے، روایتیں کہتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی ریش مبارک کو پکڑ لیا اور آسمان کا رخ کیا اور فرماتے اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم قد برز الیہم غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک۔ یہ شہزادہ علی اکبر کے لیے امام حسین کی زبان سے جملے ترجمہ کروں۔ امام حسین فرماتے اے اللہ اس قوم پر گواہ رہنا، اب ان کی طرف وہ جوان جا رہا ہے جو خلق میں اور نطق میں تیرے رسول کی شبیہ۔ میں یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو جو رسول اللہ کی شبیہ بنایا گیا، یہ بھی امام حسین کی نماز تہجد کی دعا کا اثر تھا۔ جب سے رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، امام حسین دعا مانگا کرتے تھے، پروردگار کوئی ایسا بیٹا عطا فرما جو ہو بہو تیرے رسول کی شبیہ۔ یہ چہرہ علی اکبر کو رسول کا چہرہ اللہ نے عطا کیا، لہجہ علی اکبر کو رسول کا لہجہ اللہ نے عطا کیا۔ نوجوان دوستوں کثیر تعداد میں موجود ہوں، خدا کی قسم عظمت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، یہ ہے میرا جملہ، ذہنوں میں محفوظ کیا جائے کہ خدا نے اگر جناب شہزادہ علی اکبر کو چہرہ رسول کا چہرہ دیا، لہجہ رسول کا لہجہ دیا، خدا کی قسم علی اکبر نے سیرت بھی رسول جیسی، حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کردار بھی رسول جیسا رکھا، یعنی سید المرسلین جیسے خلق کے مالک تھے شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ اور عزادارو، اتنا حسین اور خوبصورت چہرہ تھا علی اکبر کا، میری طرف دیکھنا، آپ اتنا روئیں گے جتنا بطول چاہے گی۔ جب آل محمد کا قافلہ حمص میں پہنچا تو وہاں کچھ بوڑھی عیسائی عورتیں شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے آئیں۔ ایک بوڑھی عورت کی نگاہ جب علی اکبر کے سر کی طرف گئی، شرم نہ کریں عزادارو، علی اکبر کے مسائل، اپنی ساتھی عورتوں سے کہتی ہے میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ سنیں گے عزادارو اس بوڑھی عورت نے کیا دعا کی؟ یہ دعا کر کے کہتی ہے پروردگار اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مرے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو جب یہ جملے کہیں جناب لیلا سے رہا نہیں گیا، پکار کے کہتی ہیں میں اس جوان کی ماں ہوں۔ سنیں گے اگلا جملہ، جناب لیلا فرماتی ہیں تم تو جوان کو دیکھ کے رو رہی ہو، جب ہم روتے ہیں ہمیں تازیانے مارے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، جعلکم اللہ من الباقین۔ یہی حق ہے جناب علی اکبر کے مسائل کو رونے کا۔
حضرت ابو بصیر سے چھٹے امام نے کہا تھا، جب ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھ رہا تھا اور امام چیخے مار مار کے رو رہے تھے، روتے ہوئے امام نے ابو بصیر کی طرف دیکھا، کہا ابو بصیر تم روتے کیوں نہیں ہو؟ میری طرف دیکھے گا۔ ابو بصیر نے اپنا آنسوؤں سے تر رومال امام کو دکھایا، کہا مولا دیکھیے روتے روتے میرا رومال آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ جیسے امام نے یہ سنا، امام فرماتے ابو بصیر تجھے نہیں پتا علی اکبر کے مسائل ہو؟ اجرکم علی اللہ۔ جناب ابو بصیر کہتے مولا علی اکبر کے لیے کوئی خاص روایت ہے؟ کہا ہاں، جب بھی علی اکبر کے مسائل پڑھے جائیں ایسے رو جیسے بوڑھی ماں۔ اجرکم علی اللہ۔ اجرکم تھکنا نہیں ہے زنداروں میں، تفصیل سے مسائل پڑھو۔ جیسے بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو روتی ہے۔ سنیں گے عزاداروں؟ ابو بصیر کہتے ہیں مولا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جب بھی کوئی ذاکر علی اکبر کے مسائل پڑھتا ہے حسین قبر میں بے چین ہو جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ رونے والوں سیدو آپ کو پتا ہے کربلا کے میدان میں امام محمد باقر کی کتنی عمر تھی؟ 3 برس کی عمر تھی۔ مدینے میں واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص امام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، جتنے بھی بوڑھے والدین بیٹھے میں جملہ ان کے لیے پڑھ رہا ہوں، امام سے پوچھتا ہے ایک صحابی امام کا مولا والدین کے لیے ان کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ تو امام نے فرمایا والدین کے لیے سب سے بڑی خوشی کا لمحہ وہ ہوتا ہے جب ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا جوان ہو جاتا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ والدین کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی۔ باپ کہتا ہے میرا زور قبر بنے گا، ماں کہتی ہے میرا بیٹا جوان ہو گیا، اس کی شادی کروں گی، اس کی دلہن لے کر آؤں گی، اس کو سہرے ڈالوں گی۔ عزاداروں فائل نے فوراً سوال کو پلٹ دیا۔ سنو گے عزاداروں؟ امام باقر سے پوچھتا مولا والدین کے لیے سب سے بڑی مصیبت کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ امام نے سر سے امامہ اتار دیا اور رو کے فرماتے جب این جوانی کے عالم میں پورے والدین کے سامنے ان کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رگڑ۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور پھر امام نے 3 مرتبہ کہا ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر، ہائے علی اکبر۔ میرا اور آپ کا شمار اللہ رونے رلانے والوں میں کرے۔ یہی علی اکبر ہے عزاداروں۔ روز عاشور امام نے کہا تقدم یا بنیا، اے بیٹا جاؤ میدان میں۔ جب امام نے رخصت دی امام فرماتے بیٹا جانے سے پہلے جس ماں نے تجھے 18 سال پالا ہے اس سے بھی اجازت لیتے جانا۔ میری تو دیکھے عزاداروں، حضرت علی اکبر اپنی پھوپھی زینب کے خیمے میں آئے، صرف ایک خیمے میں رخصت ہونے کے لیے آئے، سارے خیموں کی بیبیاں اسی خیمے میں جمع ہو گئیں، علی اکبر کے گرد حالہ ڈالا اور سروں پہ ماتم کر کے کہتی ہے ارحم غربتنا، ارحم غربتنا، علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کھاؤ۔ عزاداروں جناب علی اکبر کو بیویوں نے آسانی سے اجازت نہیں دی۔ جناب زینب کبریٰ نے وہ پوشاک پہنائی جو علی اکبر کی شادی کے لیے تیار کی تھی۔ جب پوشاک پہنا چکی فضہ سے کہا فضہ ذرا جاؤ میرے ماں جائے حسین کو بلا کے لاؤ۔ میری طرف دیکھنا عزادارو، حسین خیمے میں آئے، جناب زینب نے رسول اللہ کا امامہ نکالا، کہا بھیا علی اکبر کو پوشاک میں نے پہنائی، امامہ تو باندھ دے۔ حسین نے علی اکبر کے سر پہ امامہ باندھا، امامے کے پیچ باندھتے تھے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ماتم کر کے جملہ سننا، جب سارے امامے کے پیچ
तेज बांध दिए। एक मर्तबा बीवियों से कहा, बीवियों अपना रुख दूसरी तरफ करो। बीवियों ने रुख दूसरी तरफ किया। हुसैन ने इन्ना लिल्लाह अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह तहतुल हनक बताई। अज़ादारो जनाब ज़ैनब ने पलट के देखा, कहती है बीवियों देखो मेरा भाई हुसैन अली अकबर को मौत का दूल्हा बना रहा है। कहा जाओ बेटा अल्लाह के हवाले। मेरी तो देखना ज़ादारो, अली अकबर घोड़े पे सवार हुए। उलमाए मकातिल लिखते हैं 18 मर्तबा खेमे से निकले, 18 मर्तबा वापस आए। कभी कोई बीबी खींचती है, कभी कोई बीबी खींचती है। नहीं तो देखा अभी 25 मुहर्रम को सैयद सज्जाद की शहादत का दिन मनाया। जब आखिरी मर्तबा अली अकबर निकले, फिजा दौड़ती हुई आई। अली अकबर से कहा अली अकबर रुक जाओ। अकबर रुके। जनाब फिजा कहती है बेटा मैं ये नहीं कहती तू घोड़े से उतर, मैं ये भी नहीं कहती तू खेमे में आ, मैं खेमे का पर्दा हटाती हूँ, तू जरा छुप के देख ले। अज़ादारो अब जो अकबर ने देखा 24 बरस का बूढ़ा भाई असा का सहारा लिए खड़ा है। कह रहे अकबर भैया शामिल करने अज़ादारो चंद जुमले और अज़ादारो भाई भाई से रुखसत हुआ। हुसैन फरमाते जाओ बेटा अल्लाह के हवाले। जवानों देखना मेरी तरफ है। उलमाए मकातिल लिखते हैं हुसैन ने अली अकबर को घोड़े पर सवार किया। कहा जाओ बेटा अल्लाह के हवाले। अली अकबर ने घोड़ा मक्तर की तरफ चलाया। अब जो बूढ़े बाप बैठे मुझे माफ करना। अली अकबर ने घोड़ा मैदान की तरफ चलाया। हुसैन ने अली अकबर के पीछे चलना शुरू किया। अली अकबर ने घोड़ा तेज किया, हुसैन ने तेज चलना शुरू किया। अली अकबर ने घोड़ा दौड़ाया, हुसैन के हाथ कमर पे आए। पुकार के कहती है महलन महला महलन महला या बुनैया। अकबर आहिस्ता चलो तुम्हारा बाप बूढ़ा है। अली अकबर कहते बाबा ना जाओ मैदान में। कहा बेटा जाओ जरूर, लेकिन जब तक तुम्हें तुम्हारा बूढ़ा बाप नजर आता रहे अकबर जरा मुड़ मुड़ के देखते रहना। अज़ादारो मुझे माफ कीजिएगा, अब मैं उस मंजिल पे पहुंच गया हूँ जहाँ ना मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ ना तुम बर्दाश्त कर सकोगे। अली अकबर मैदान में आए, हुसैन दीने पे खड़े हो गए। अली अकबर ने जंग की, जंग कर रहे थे, मुझे माफ करना, एक जालिम के हाथ में नेज़ा था, उसने नेज़ा अली अकबर के सीने में मारा। नेज़े का सीने पे लगना था। हुसैन की आवाज आई अकबर मेरी आंखों को दूर। अजरकुम अल्लाह मुझे एक जुबान को लेने देना। अली अकबर घोड़े से घुरे। कहा बाबा मेरा आखिरी सलाम। हुसैन अली अकबर की तरफ चले। 70 मर्तबा उठे, 70 मर्तबा गिरे। अली अकबर के पास पहुंचे, अपना रुखसार अली अकबर के रुखसार पे रखा। अली अकबर ने एक हाथ से सलाम